دوستو، پرائم منسٹر نریندر مودی بھارت کے انہوں نے سرکاری دورہ کیا یوکرین کا، اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ایشو ہوا۔ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو جب میں نے خاص طور پہ پیراگراف 7 اور 8 پڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا، اور آئی کوڈ سی کہ کوئی وزٹ کتنا کامیاب نہیں ہوا، اور اس میں کافی ٹینشن رہی پریزیڈنٹ زیلنسکی اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان، اور میں نے اپنے شو میں بھی شاید جمعہ یا ہفتے کے روز اس کا ذکر بھی کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹینشن رہی ہوگی دونوں لیڈرز کے درمیان، کیونکہ اس میں اس اسٹیٹمنٹ اگر آپ پیراگراف 7 پڑھیں تو ذکر کرتا ہے کہ جی پیس آن سمٹ ہوئی یوکرین پر جون کے مہینے میں سوئٹزرلینڈ میں، اور یہ لگتا ہے اور بھارت کو چاہیے کہ جو اگلی سمٹ ہوگی وہ اس میں پارٹیسپیشن ہائی لیول پہ کرے، یعنی کیونکہ فارن منسٹر آئیں یا پرائم منسٹر مودی خود آئیں، کیونکہ جو سوئٹزرلینڈ میں سمٹ ہوئی تھی اس میں بھارت نے نچلے لیول پہ شرکت کی تھی، لیکن جب وہ ڈکلیریشن یا جو بعد میں ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی جون سمٹ کے بعد، اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا بھارت نے، اور تو اس سے ایک مجھے تاثر ملا کہ شاید پھر ابھی جو ہے صدر زیلنسکی صاحب نے بھارت کے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا ہے کہ انہوں نے بھارت کے پرائم منسٹر سے کیا کہا، اور بڑا انہوں نے کہا کہ میں نے کھل کے باتیں کی کہ جی یہ اس طرح دنیا نہیں چلتی، آپ کو پرنسپلز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپ یہ جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ساؤتھ گلوبل کے لیڈر ہیں تو پھر آپ اگلی پیس سمٹ انڈیا میں کروائیے، لیکن ہم آپ کو وہ بھی نہیں آپ کروا سکتے، کیونکہ آپ نے تو جو سوئٹزرلینڈ میں ڈکلیریشن ایشو ہوا تھا آپ نے اس کو بھی آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا، یا آپ نے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا تھا، تو آپ پھر دوسری سمٹ کس طرح کروا سکتے ہیں؟ پھر آپ آئل لے رہے ہیں جی رشیا سے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا یہ آرگومنٹ کہ آپ نے دنیا کی پرائسز کو کم رکھا ہوا ہے، یہ سارا مطلب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بلینز کے حساب سے ڈالرز کے حساب سے آئل لے رہے ہیں اور پھر اس کو ریفائن کر کے دنیا کو بیچ رہے ہیں، تو یہ سارا سیلف انٹرسٹ ہے، اور آپ نے اپنے سیلف انٹرسٹ میں جو ہے یوکرین کو بالکل آپ نے ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے شارٹ شفٹ دی ہوئی ہے آپ نے، اور یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، آپ یا تو رشیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، یہ بات نہ کریں کہ ہم UN چارٹر کے ساتھ کھڑے ہیں اور انٹرنیشنل لا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر میڈیشن کی بات بھی انہوں نے کہا کہ بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میڈیٹ کروا سکے، کیونکہ بھارت ہمیں یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم کرائمیا کو بھول جائیں۔ کرائمیا کو ہم کس طرح بھول سکتے ہیں؟ گو کہ ٹھیک ہے 2014 کو رشیا نے انیکس کیا، لیکن وہ ہمارا حصہ ہے، ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو ہمیں بھارت سے یہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیشن اس پوزیشن میں ہے، کوئی میڈیٹ کروا سکے۔ میرا بھی یہی تاثر تھا کہ بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ گو کہ امریکہ نے پرائم منسٹر مودی کے وزٹ کو اپریشیٹ کیا، لیکن اب پریزیڈنٹ زیلنسکی کا جو انٹریکشن تھا بھارت کے میڈیا کے ساتھ، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ زیلنسکی صاحب بھرے پڑے تھے، اور وہ مودی صاحب کو بس ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ مودی صاحب کو ایسی کھری سنائیں کہ مودی صاحب کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور وہی ہوا، کیونکہ اب جو انڈیا کا میڈیا آپ دیکھیے یا وہاں کے اخبارات پڑھیے تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو سابق سفارتکار ہیں بھارت کے، وہ ان میں سے جو بہت ویل نون سفارتکار بھی ہیں، وہ بڑا تنقید کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی پر کہ آپ کیوں گئے، کہ یوکرین جانا ہی نہیں بنتا تھا، بڑا ایل ٹائمڈ وزٹ تھا، آپ نے US پریشر میں آپ چلے گئے، لیکن اب آپ یہ وزٹ جو تھا بالکل اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ رشیا گئے 9 جولائی کو، وہ ایک پچھلے کئی سالوں سے 22-23 سالوں سے اینول سمٹ ہو رہی ہے روس اور بھارت کے درمیان، تو اگر وہ گئے کہ وہ تو ایک اسی پروسیس کا حصہ تھا، تو اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ بیلنس صاف کرنے کے لیے چلے گا؟ اور زیلنسکی نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ جو بیلنسنگ کا کام آپ کر رہے ہیں یہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے، نا ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ اس طرف کھڑے ہو جائیے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ تو اب اور پھر بہت سے لوگ بھارت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل ذمہ داری پرائم منسٹر مودی پہ نہیں ہے، بلکہ فارن منسٹر جو ہیں جے شنکر،
اور نیشنل سیکرٹری ایڈوائزر اجیت دوول پہ ہے. ان کو پہلے سے یہ جو ہے تیاری کرتے وقت اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ زیلنسکی کہاں کھڑے ہیں، اور جب وہ میڈیا، بھارت کے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کو بھی اجازت دینی چاہیے تھی، نہیں دینی چاہیے تھی، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ پہلے سے انٹیسپیٹ کرنی چاہیے چیزیں، اور ڈپلومیٹس کرتے ہیں. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے چیزوں کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا یہ دورہ اس وقت مناسب ہے نہیں ہے، جو ہمارے انٹرلیکیوٹر ہیں وہ کیا بات کریں گے، پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے. پھر اور بھی چیزیں طے ہوتی ہیں کہ کون سی چیزیں ہم پبلک میں لائیں گے، کون سی چیزیں پبلک میں نہیں لائیں گے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس لیول کے وزٹ کے لیے ہم سب کرتے ہیں. پاکستان میں بھی جب اس قسم کے لیول کے وزٹ ہوتے ہیں تو ہم یہی تیاریاں کرتے ہیں، ہر چیز کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو چاہے وہ آپٹکس ہوں، سبسٹینس ہو. تو اب پرائم منسٹر مودی کو ڈومیسٹکلی بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی، اور ساتھ ساتھ جے شنکر اور اجیت دوول کو، کہ آپ لوگوں نے انٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کہ زیلنسکی کس طرح آؤٹ برسٹ کر سکتے ہیں پبلکلی. اور جو انہوں نے کیا، اور ان کے نقطہ نظر سے وہ ٹھیک تھا. لیکن میں اس بات سے متفق ہوں بھارت کی کہ جس طرح، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں وہ ایک چائلڈش بیہیویئر تھا، جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا وہ مناسب نہیں تھا، اور جو زبان انہوں نے استعمال کی وہی مناسب نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ زیلنسکی نے جب یہ روس کا دورہ کر رہے تھے پرائم منسٹر مودی، تو انہوں نے ایک ایکس پہ ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ یہ کیا ڈیموکریسی ہے جی بھارت کی، کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، اور دوسری طرف وہ ایک انٹرنیشنل کرمنل کو گلے لگا رہے ہیں. اسی قسم کی باتیں انہوں نے بھارت کے میڈیا کے ساتھ بھی کی زیلنسکی صاحب نے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچویشن کتنی ٹینس ہے. اور رشیا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی سی سی نے اریسٹ وارنٹ بھی ایشو کیے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن کے لیے. تو وہ ایک لحاظ سے مودی صاحب کو اس وزٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو وہ چاہتے تھے وہ آبجیکٹیو ایک اچیو ہو گیا ہو، کیونکہ یہ وزٹ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے پریشر میں ہوا. امریکہ چاہتا تھا کہ روس اور بھارت کے درمیان کے تعلقات میں شاید اس کی وجہ سے تھوڑی سی دوری پیدا ہوگی. لیکن اس وقت شاید ماسکو تیار نہیں ہے، بھارت تیار نہیں ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے پرابلمز کو خطرے میں ڈالے. گو کہ بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ روس کو بھی ایک لحاظ سے سگنل تھا یہ وزٹ کیا جب بھارت نے، مودی صاحب نے، کہ آپ چائنا کے بہت قریب ہو رہے ہیں. تو چائنا اور یہ بتانے کی کوشش کی ہمارے لیے بھی آپشنز موجود ہیں. تو ایک بڑا کھیل ہے، لیکن زیلنسکی صاحب نے بہت کچھ ایکسپوز کر دیا ہے. اور اب بھارت میں کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے مودی صاحب پہ، جے شنکر صاحب پہ، کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے صحیح couldn't play the ball well. Thank you very much.